اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی صلوات بھیجے محمد وعلی بزرگان محترم و دوستان عزیز، ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور قمر بنی ہاشم غازی حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی یاد میں منعقد ہونے والی یہ تاریخی محفل کہ جس کا یہ ماشاء اللہ 25واں دور ہے اور 2-4 سال سے یا 6-7 سال سے مسلسل کم از کم 1-2 سال شاید گیپ رہا ہو کبھی، میں ذکر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ گفتگو کا ذریعہ ہمیشہ کی طرح خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ میں جشن میں زیادہ تر اختصار ہی سے کام لیتا ہوں۔ اس سال انشاءاللہ قصیدہ خوانی کے دوران آپ حضرات عزیزم حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ، جو بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، جن کا نام ادیب الہندی صاحب قبلہ، اس سے زیادہ وہ معروف و مشہور تھے، یعنی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبیٰ علی خان صاحب قبلہ، ان کے فرزند اور حقیقی وارث، وہ بھی انشاءاللہ اس جشن میں تقریر فرمائیں گے۔ تو میں ہمیشہ کی طرح تبرکاً اور تیمناً اس مقدس مبارک جملے کے ذیل میں کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، یقیناً کیا کہنا اس امام ہدایت کا کہ جو وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے،
وارث عیسیٰ بھی ہے، کیا کہنا جو خاتم النبیین کا نواسہ بھی ہے، علی کا بیٹا بھی ہے، زہرا کا لاڈلا بھی ہے، حسن مجتبیٰ کا بھائی بھی ہے، اور 9 اماموں کا باپ بھی ہے۔ عزیزوں، کہیں ایک نسبت ہوتی ہے تو آدمی پھولے نہیں سماتا، کیا کہنا اس مولود کا کہ جس کی نسبتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ جبھی شاعر نے کہا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، کیا نسبتیں ہیں، انہی نسبتوں پر ہمیں اعتبار ہے۔ عزیزان محترم، آج میں ہر سال کہتا ہوں کہ یہ شب عیدی لینے کی شب ہے۔ مجلسوں کی وجہ سے ہم غم کے موقعوں پر تو مانگتے ہی ہیں اس در سے، تو جو غم کے موقع پر ہمیں سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اس خوشی کے موقع پر کیا کچھ نبی کے در سے ہمیں نہ ملے گا۔ صرف مانگنے والا چاہیے ہے، اس لیے کہ جہاں نفس نہ رکھنے والے فرشتے اپنی غذا کا انتظام کرنے کے لیے آ جائیں۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم، بحر المعارف ملا عبد الصمد حمدانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ در زہرا پر ملائکہ اپنا رزق لینے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں خواہش نہیں، جہاں اس ظاہری رزق کی ضرورت نہیں، جب وہ ملائکہ اس در پر آ رہے ہیں، اور پھر اور دروں کے لیے تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن حسین کا معاملہ تو ولادت ہی سے اتنا کلیئر ہے کہ یہاں ملائکہ کبھی بال و پر لینے کے لیے آتے ہیں، کبھی اپنا رزق لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب نفس نہ رکھنے والے ملک اس در سے رزق لیتے ہیں تو ہم خواہش کے بندے اگر در حسین پر بھکاری بن کر جائیں تو یہ مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ حسین اگر ہدایت کے امام ہیں، اس نسبت سے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، یہاں پر ایک عمومی بات ہے جو مولا علی نے کہی، لیکن یہی بات امام حسین کے لیے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کے سفینے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ حسین ہے، چونکہ محفل میں سب شعراء کے منتظر ہیں تو میں بھی اپنے بیان کو اشعار ہی کے سہارے سے کیوں نہ آگے بڑھاؤں۔ میں نے کہا نا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر۔ دیکھیے، گھر والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، گھر والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا شناخت گھر کی؟ بہت بڑا محل ہو، کوئی نہ رہ رہا ہو۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اگر گھر کی پہچان گھر والوں سے ہے تو کیا کہنا حسین کے گھر کا؟
جہاں نانا ہے تو رحمت للعالمین، بڑی توجہ، ماں ہے تو سیدۃ نساء العالمین، باپ ہے تو مشکل کشائے دو جہاں۔ اور اس بات کو علامہ اقبال نے جناب زہرا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا نا کہ مریم از یک نسبت زہرا عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، لیکن زہرا ہمیں تین رشتوں سے عزیز ہیں کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، مولائے کائنات مشکل کشائے دو جہاں کی زوجہ ہیں، اور جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ میں یہ نظم اکثر پڑھتا ہوں لیکن بات بہت دور تک نہیں جا پاتی، اس لیے کہ اس نظم میں 19 شعر ہیں۔ پوری نظم علامہ اقبال کی 19 شعر کی ہے، جس میں دو شعر جناب زہرا کے باپ کے لیے، 2 شعر مولا علی کے لیے، 2 شعر مولا حسن کے لیے، 2 شعر مولا حسین کے لیے۔ تو میں نے بہت گفتگو کی ہے پیغمبر اسلام کے لیے جو 2 شعر ہیں، مولا علی کے لیے جو 2 شعر ہیں، لیکن آج آئیے ان 2 کے لیے یکے شمع شبستان حرم، حسین کے بڑے بھائی زہرا کا بڑا بیٹا جو شمع شبستان حرم کی شمع ہے، حافظ جمیعت خیر الامم، پیغمبر کی امت کا محافظ ہے۔ لیکن مجھے امام حسین کے لیے 2 شعر جو پڑھنے ہیں، اور یقیناً پوری رات محفل ہوگی، بزم ولا چھلکے گی، آپ جھوم جھوم کر شعرا کو سنیں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ زندگی کی رونق، یہ دین میں روح، یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ سب بنام حسین ہے۔ یقیناً مسلسل شاعری کرنے والے شعراء، بنام حسین زندگی گزارنے والے ذاکرین، ایک ہی مصرے پر اگر اشرا پڑھا جائے تب ہی پر اس مصرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، زندگی کی نوا میں جو سوز ہے، جو گداز ہے، جو حرارت ہے، وہ سب بنام حسین ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ بھائی ہمارے ملک میں بھی آزادی ضمیر کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں کے وہ مجاہد آزادی نہیں، بلکہ مہاتما گاندھی نے بھی جس حسین سے اس عدد کے نام پر کہا کہ حسین سے ہم نے سیکھا کہ مظلوم ہو کر فاتح کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ جو بھی آزادی پسند ہے نا، سب نے حسین ہی سے آزادی کا درس لیا ہے۔ اہل حق حریت آموز، قوت بازوے احرار جہاں، کیا کہنا کہ جو اچھے لوگوں کا امام ہے۔ عزیزان محترم، لیکن آج ایک شعر میں نے میر تقی میر کا، ویسے تو میر تقی میر کے بہت سے شعر ہیں، لیکن جہاں پر غزل میں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین وارث آدم کیوں ہے، حسین وارث نوح کیوں ہے،
حسین وارث موسیٰ اور عیسیٰ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، کب سے، اللہ اکبر، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ دیکھیے اس راہ سے گزرے تو ابراہیم بھی، گزرے تو اسماعیل بھی، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اگر حسین ان سب کا وارث ہے، ہدایت کا امام ہے، سفینہ نجات ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی مولائے کائنات بھی ہجرت کے بستر پر اس راستے سے گزرے ہیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ نے سجدہ آدم کے موقع پر جتنا شدید احتجاج کیا تھا، تو قدرت اگر اس وقت انہیں سمجھاتی بھی تو ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، کہ بھائی ملائکہ کہہ رہے تھے اسے ہم سجدہ کریں، معبود کی نگاہ میں علی کا سونا بھی تھا، حسین کا سجدہ بھی تھا۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، اب حسین ابن علی نے جب یہ سجدہ ادا کیا تو سارے انبیاء موجود تھے اپنی محنتوں کا ثمر دیکھنے کے لیے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے یہ جو حسین ہدایت کے امام ہیں یہ کیوں ہیں؟ حسین سفینہ نجات ہیں تو کیوں ہیں؟ یہ نوائے زندگی میں جو سوز و گداز ہے بنام حسین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ یزید بیعت کر کے خالی حسین کا ہاتھ نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ یزید، بھئی دیکھیے سمجھنے کی بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہر شب جمعہ میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام، نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام، موسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، عیسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، تو اب جو حسین کے مقابلے پر ہے وہ بھی تو کسی کا وارث ہوگا۔ بھائی آپ جو مقابلے پر ہے وہ بھی تو کسی کا وارث ہوگا۔ تو اگر حسین آدم کے وارث ہیں تو یزید ابلیس کا وارث ہے، اگر حسین نوح کے وارث ہیں تو یزید ان کے غداروں کا وارث ہے، اگر حسین موسیٰ کے وارث ہیں تو یزید فرعون کا وارث ہے، اگر حسین ابراہیم کے وارث ہیں تو یزید نمرود کا وارث ہے، اگر حسین محمد عربی کے وارث ہیں تو یزید ابو جہل و ابو لہب کا وارث ہے، اگر حسین مولا علی کے وارث ہیں تو یزید شام کی ظلمتوں کا وارث ہے۔ اب یہ دونوں خون جمع ہو گئے۔ اب اگر حسین انکار کر رہے ہیں تو خالی اپنے کو نہیں بلکہ آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یہ سب حسین ابن علی بچا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ خالی حسین کا سجدہ نہیں ہے بلکہ سلسلہ ہدایت کی حفاظت ہے، اور جو پورے سلسلے کی حفاظت کر لے اس سے بہتر امام ہدایت کون ہو سکتا ہے؟ جو ان سارے ہادیوں کی محنت کا محافظ بن جائے، جو ان سارے ہادیوں کی، اور پھر میں نے کہا نا میں اشعار کے ذریعے سے، اور میں بس بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ کیا کہنا جس کا باپ نقطہ بائے بسم اللہ ہے اور جس کا بیٹا مانیے ذبح عظیم ہے۔
تو اب عزیزان محترم دیکھیے دونوں طرف کا مسئلہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن حسین نے اپنے انکار کے ذریعے سے پورے دین کی حفاظت کی ہے۔ تو اب جب حسین اس پورے سلسلے کے محافظ ہیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں تقریبات بہت سی ہوتی ہیں، مناسبتیں بہت سی آتی ہیں، لیکن ان موقعوں پر کوئی فتویٰ نہیں آتا ہے، لیکن سارے فتوے آتے ہیں حسین کی نسبت سے، حسین کی عزاداری کے لیے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ حسین کیا ہیں اور حسین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سارے فتووں کے بعد بھی عزاداری کم نہیں ہوتی ہے بلکہ عزاداری بڑھتی چلی جاتی ہے، عزاداری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نام حسین میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بس اتنا جوش ملی آبادی کے اس بند پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ بس عزیزان محترم، میں نے نہایت اختصار سے کام اسی لیے لیا کہ آپ شورا کے منتظر ہیں، اور آخر میں نے دونوں کا ذکر کر دیا، یعنی سید الشہداء کا بھی ذکر ہو گیا، قمر بنی ہاشم کا بھی تذکرہ ہو گیا، اس لیے کہ ایک وقت میں دو لوگوں کے نام کی محفل ہے۔ بس آپ جانیں اور شورا جانے، میں بھی آپ کے ساتھ مستفید ہوں گا۔ میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ اور زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور میں اس مبارک اور مسعود موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح سے جیسے یہ 25واں سال منعقد ہو رہا ہے محفل کا، ویسے ہی 50واں سال بھی ہو، ویسے ہی صدی کا سال بھی ہو۔ نعرہ صلوات۔